من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. الرحيم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم ہمارے بزرگ جناب ابراہیم ضیائی صاحب اور ہمارے عزیز دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی کنوینر محافل غلام یزدانی صاحب کوئی 4000 کلومیٹر دور دمام میں موجود ہیں، لیکن یہ وقت ان کو حیدرآباد کی یاد ستاتی ہے. تو آپ تمام کو انہوں نے اپنا سلام کہا ہے اور شاید آئندہ 1-2 ہفتے میں واپسی ہوگی. یہ موصوف کا بڑا کارنامہ ہے کہ کوئی چیز مستقل مزاجی سے استقامت کے ساتھ جاری رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، چاہے چھوٹا ہی کام کیوں نظر آئے، لیکن اس میں اتنی شوق کہ پمفلیٹس شائع کرنا، مقررین سے کانٹیکٹ کرنا، اخبارات میں خبر دینا، اور کوئی مہمان ایبراڈ باہر سے آتے ہیں تو ان کو بلانا، تو یہ بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ اللہ ان کو صحت دے اور استقلال کے ساتھ یہ کام جاری و ساری رہے. برادران عزیز، آج کی گفتگو کا عنوان جو ہے
عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس کا یہ مصرع ہے. اور بہت مشکل بھی نہیں، آسان ہی ہے، مفہوم تو آتا ہے. ابھی آپ نے ایک 2 ہفتے پہلے شب معراج گزاری یاد کیا، شب قدر کے جلسے ہوئے، اور کہاں سے کہاں بالکل ہم تصور میں بھی نہیں کر سکتے اتنا لمبا سفر اللہ کے رسول اللہ نے ان کے لیے آسان فرمایا. ہمارا سمجھنا اس کے لیے مشکل ہے، لیکن صحابہ میں بھی کچھ لوگ ابتدا میں بولے یہ جسمانی معراج نہیں ہوگی، یہ روحانی معراج ہو. لیکن بعد میں بڑے بڑے اکابر صحابہ سب تصدیق کیے. سب میں پہلے جب لوگوں نے جا کر حضرت ان کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے جو دوست ہے کل دعویٰ کرے ہیں جا کر آئے گئے تھے آسمان، یعنی کوئی بات بولو بھائی اس طرح. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل صحیح ہے. اس قدر اعتماد یقین اپنے دوست پر تھا کہ آپ نے اسی لیے نام ہی صدیق پایا، صدیق صداقت کرنے والے. تو یہ قرآن میں اس کا ذکر آیا. اس طرح سے ہم اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان کے بس کے باہر ہے. لیکن ایمان، غیب پر ایمان جو ہمارا ہے، اور آپ نے پوچھنے والوں سے کہا کہ کل کے راستے میں فلاں جگہ کیا ہوتا، سوالات کیے لوگوں نے کہ براق سے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کو تشریف لے گئے. وہاں سارے انبیاء انتظار کر رہے تھے امام الانبیاء کا. حضرت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں سارے انبیاء کرام نے نماز ادا کی. اور اس کا بس تفصیل واقعہ عام طور پہ شب معراج میں ہم لوگ وہ ایک آیت پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں. کیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا وہ سمیع تو یہ اللہ کا فضل و کرم. جب قرآن میں اس کی تصدیق آئی ہے تو اب اگر کوئی خدا نخواستہ انکار کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے. قرآن کی کسی چیز کو انکار کرنا، ہاں کوشش کرتے رہنا چاہیے. اگر سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات تو کوشش تو کر کہ کس طرح سے یہ ممکن ہو سکتا ہے. ہمارے اسی مسجد میں ڈاکٹر انیس صاحب قرآن مجید کی انگلش میں تفسیر کی ہے، اور یہاں ہر اتوار کو دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد دیتے تھے. سائنسداں تھے، تو انہوں نے اس پہ ایک کتاب لکھی، کتابچہ لکھا، اور بڑی معرکۃ الآراء سائنسداں چونکہ وہ تھے تو سائنسی نقطہ نظر سے وہ کتاب لکھی ہے. اور اگر کسی کو پڑھنا ہے تو اقبال اکیڈمی میں وہاں بیٹھ کر پڑھنے کے لیے ہے. اگر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کو فروخت کرنے والے ہمارے دوست جناب سید تمیم صاحب ہیں. وہیں گلشن خلیل میں جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے، اتوار کو کھلا رہتا ہے، صبح 10:30 سے لے کے شام کے 5:30 بجے. تو جن کو شوق ہو اس پڑھنے کا، معلومات کرنے کا، یا کم سے کم مطالعہ کرنے کے بعد کسی سے ڈسکس کرنے کا، ہاں عام طور پہ یہ رواج کم ہوتا جا رہا ہے. یونیورسٹیز کے اندر بھی لوگ لکھتے ہیں، پیپرز لکھ کے سیمینار ہوتے ہیں، سمپوزیمز ہوتے ہیں،
لیکن سب رسمی ہوتا ہے. میں 2-4 یونیورسٹی میں جا کے دیکھا کہ جو ہے آپ اس کو شارٹ کر دیجئے، 10 منٹ کا ہے نا اس کو 5 منٹ کا کر دیجیے، یعنی کیونکہ لوگ بہت آئے ہیں، بہت انتظامات کرنا ہے، تو اس طرح سے باتیں کر کے جو ہے وہ اس کو چھوٹا ہی نہیں چھوٹا ترین کر دیتے. اور پھر جا کے بعد میں ملتا کون کہاں رہے تھے، کیا ہے یہ بات ہوتی. تو ایسا نہیں، بلکہ واقعی شوق کے ساتھ خصوصاً نوجوان بچوں کو اس میں دلچسپی لینا چاہیے. لائبریریز جانا، کتابیں پڑھنا جی، اور مطالعے کا شوق ڈالنا، اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. یہ جو آج کل کے آلے آئے ہیں جی، موبائل، اس میں دنیا بھر کی سہولتیں ہیں، انتہائی فحش پکچرز بھی ہیں. تو ہم جتنا بھی ہم نے اپنے بچوں کو بچانا چاہے لیکن بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں اس کی مثال ایسی ہی دیتا ہوں کہ اگر آگ ہے، تیار ہے آگ، اور بولے بھائی سرما کا موسم ہے، ذرا سیکتے بیٹھیں گے. گاؤں میں دیکھے ہوں گے آپ، حیدرآباد میں تو کم نظر آتا، لوگ جو ہے آگ سیکتے. اگر کوئی آگ کسی غریب کے مکان کو جلانے کے لیے استعمال کی جائے، وہ آگ رحمت ہے جو بھلائی کے لیے استعمال کی جاتی ہے. وہ آگ زحمت ہے جو گھر کو آگ لگاتی ہے. تو اللہ میاں دونوں چیزیں، دونوں آپ اپنے استعمال کے ذریعے اس کو اچھا یا برا کر دیتے ہیں. آپ اگر اچھے مقاصد سے استعمال کرتے ہیں تو اس کے اچھے مقاصد ہیں، اگر آپ اچھے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے تو جو ہے وہ عذاب بن جاتے ہیں. خیر، آج کی جو گفتگو کا عنوان ہے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. عالم بشریت یعنی انسانیت. انسان آگے جانا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں. رکاوٹیں آتی ہیں تو ان رکاوٹوں سے پریشان نہیں ہوتے. اہل عزم لوگ جو عزم رکھتے ہیں، عزیمت رکھتے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوتے، بلکہ ان کا خیر مقدم نہ صحیح، ان کا استقبال ضرور کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ چیلنجز اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم کو اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کے کھوج لگانا چاہیے کہ کیا رکاوٹیں ہیں. کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. تو انسانیت، دنیا میں ہیومینیٹیرین ویلیوز، یہ سب قائم کرنا ہے. تو آپ کو رکاوٹیں آتی ہیں راستے میں، لوگوں کے ذریعے، مخالفین کے ذریعے، لیکن اگر آپ میں عزم ہے، ارادہ ہے، تو آپ اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے. تو برادران عزیز، قرآن مجید اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو، پاک ہے وہ، بے عیب ہے اللہ کی ذات، کہ جو لے گیا ایک رات لیلن من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مکے کے حرم سے بیت المقدس تک لے گیا، اور وہاں کا راستے میں جو نظارے ہو سکتے تھے آپ کو دکھائے گئے، حتیٰ کہ آپ سدرۃ المنتہا تک، جس کے آگے کوئی جا نہیں سکتا، فرشتے بھی نہیں جا سکتے، وہاں تک اللہ نے آپ کو بلایا. سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم دونوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو تفصیل سے سورہ اسراء کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا.
آپ کو جو مفسر بھی پسند ہے، عبد الماجد دریابادی، ابو الاعلیٰ مودودی، جی پروفیسر فلاں فلاں، بہت ساری ماشاءاللہ، حیدرآباد میں ہی کوئی تقریباً 50 سے زیادہ جو ہے قرآن مجید کے ترجمے شائع ہوئے۔ آپ کو جو پسند آتے ہیں آپ کی طبیعت کو، یا نہیں تو آپ 2 اور 3 کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، ابوالکلام آزاد کی تفسیر ہے، جی مفتی محمد شفیع کی تفسیر ہے، تو یہ تفسیریں ہیں۔ اور ایک نشست میں نہیں ہوا تو کئی نشستوں میں بیٹھ کر پڑھنا سمجھنا۔ تو علامہ اقبال بھی اگرچہ کہ انہوں نے تفسیر نہیں لکھی، لیکن ان کے جو اشعار ہیں وہ ایسی ترجمانی کرتے ہیں قرآن مجید کی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے قرآن کی تفسیر ہی بیان کر رہا۔ تو علامہ اقبال نے اس شعر کے اندر بڑے ہی اس کو جو کہتے ہیں نا کہ کوزے کو دریا میں بند کر دینا، تو کوزے کو دریا میں انہوں نے بند کر دیا ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ان محققین اور جو تحقیق کیے ہیں ان کی تحقیقات سے فائدہ اٹھانا، استفادہ کرنا۔ اب آپ دیکھیے، سخت گرما کے باوجود ابراہیم ضیائی صاحب اس عمر میں شہر میں کافی دور رہتے ہیں، لیکن اس وقت پر آنا، دلچسپی کا اظہار کرنا کتنی بڑی بات ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے، اس میں بڑا سبق ہے۔ اللہ آپ کو باصحت رکھے اور ہماری ان محفلوں کو آپ جو رونق بخشتے ہیں، اللہ یہ سلسلہ جاری وسائی رکھے۔ تو برادران عزیز، اس موضوع میں ابھی پھر اتوار کو ہم جو ہے شب برات مانے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو بات قابل غور وہ معراج کا زمانی پہلو ہے۔ بہت ساری چیزیں تو لوگ جو ہے مختلف باتوں کو اس کو سمجھنے میں الجھا دیے، لیکن جو سب سے بڑی اہم بات ہے کہ اس کا زمانی پہلو کیا ہے۔ ایک تو زمانی کس صدی کے ہیں، کس زماں کے ہیں جو بولتے ہیں نا، اسی طرح اقبال بھی جو اس شعر میں ہم کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ اس کا زمانی پہلو کیا ہے۔ زمانی پہلو اگر آپ غور کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ مکے اور مدینے میں، مکے میں آپ پیدا ہوئے اور وہاں کتنے سال رہے؟ نبوت کے اعلان کے بعد تقریباً 13 سال رہے۔ 13 سال وہاں سے اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو یہ معراج کا زمانی پہلو کیا ہے؟ معراج کا زمانی پہلو یہ ہے کہ مدینہ نقل مقام کرنے سے پہلے، مدینے کو ہجرت کرنے سے پہلے مصیبتیں اتنی آ گئی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اتنی تکلیفیں دیں رسول اللہ اور ان کے چاہنے والوں کو، جانثاروں کو، آپ برداشت۔ اگر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت پوچھا، آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ نے کہا سب سے زیادہ تکلیف طائف کے میدان میں پہنچی۔ کسی کی بھی تکلیف کا، اگر کسی کی بیمار ہے، تیمارداری کرنے کے لیے گئے تو آپ کو یاد آئے گا اگر ان کو اتنی تکلیف ہے تو رسول اللہ کو کتنی ہوئی ہوں گی۔ یعنی ہماری تکلیفیں کسی کی کوئی مقام نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زحمتوں کے مقابلے میں، مصیبتوں کے مقابلے میں۔
جس میں آپ نے سب سے زیادہ ذکر طائف کا کیا، لیکن آپ میں ہم میں کوئی مسجد کے پاس باہر نکلا، آج کل تو بعض لوگ بولتے ڈرامے کرتے ہیں لوگ، پتہ نہیں، جو فقیر سگنل کے کنارے گھومتے ہیں، کوئی پیر اندر چھپا لیتا، جو کیا کیا کرتے ہیں وہ سب. لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کو صحیح آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ صحیح تکلیف ہے اس کا واقعی ہاتھ یا پیر ٹوٹا ہوا ہے، تو آپ کے دل میں ایک جذبات، انسانی جذبات، کیا اللہ کا شکر ہے میں خیریت سے ہوں، میرا جسم سلامت ہے جی، اور اس کو دیکھ کر ہم کو تکلیف ہوتی ہے. اگر تکلیف نہیں ہے تو اس کو انسان بولیں گے، ہم اس کو انسان نہیں بولیں گے. اگر میں طاہر صاحب کو جو ہے جی چمٹی لیا ایک، تو انہوں بولیں گے بہت تکلیف ہوئی جا صاحب، کیا ہے یہ طریقہ آپ کا، تو ہم کو احساس نہیں ہوتا. لیکن انہوں ہی اگر آپ میرے کو لے کے چمٹی لیے تو معلوم ہوتا کہ طاہر کو کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی، لہٰذا اپنے کو بھی تکلیف ہونا. لیکن ان سب سارے انسانوں میں دنیا میں سب سے زیادہ غم پانے والا وہ کون تھا؟ وہ کالی کملی والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ آپ تیز تیز چل رہے تھے، آپ کی چلنے کی عادت کیا تھی؟ تیز تیز چلتے تھے، اور پنجوں کو ٹیک کر ایڑیاں اٹھی ہوئی ہی رہتی تھیں، ایسا آپ کا چلنے کا اسٹائل. تو ایک مرتبہ آپ چلنے میں سلولی چلنے لگے، آہستہ آہستہ چلے. تو صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول، آج غیر معمولی، اب کیا ہوا؟ آپ کے پیروں میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ آپ اتنا آہستہ کیوں چل رہے ہیں؟ تو سید الانس والجن یا ایھا المزمل و مدثر نے کہا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ایک بوڑھا یہودی آگے جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. ایک بوڑھا یہودی آگے جا رہا ہے کہ آپ کے قلب اطہر میں اتنی اس شخص کے لیے خیال کیا کہ میں اگر تیز تیز چل کر اس کو کراس کر لوں، اس کو یہ احساس ہوگا اگر میں بھی جوان رہتا، ہاں یہ سامنے جو تیزی سے جا رہے ہیں صاحب ان کے جیسا تیز سے چل سکتا، اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے گا. اسی لیے ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفتار کو سست کر لی. یہ ہے انسانیت، سراپا انسانیت. تو ایسا ایک شخص جو غیروں کے، بوڑھے کے، دشمن یہودی کے بڑھاپے کا خیال آپ کے دل میں آ رہا ہے، تو آپ بھلا بتائیے ان کے خانوادے کو، ان کے خاندان والوں کو، بنی ہاشم کو جو ہے ایک گھاٹی میں نظر بند کر دیا. 3 سال تک اس گھاٹی میں بند رہے. اور کیسے حالات تھے معلوم ہے؟ حالات یہ تھے، بچے دودھ اور پیاس سے بلکتے ہوئے روتے، بچے، معصوم بچے. لیکن ان ظالمان کفار کو کوئی فرق نہیں پڑا، ان ظلم کرنے والے کافروں کو کوئی فرق نہیں پڑا. اور کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو ببول کی لکڑی کے وہ پتوں کو لے کر ابال کر پانی پلاتے، بچوں کو پلاتے، خود پیتے. چمڑے، سوکھے ہوئے چمڑے کو دھو کر اس کو ابال کر اس کے پانی کو لے کر بچوں کو پلاتے، اپنے خاندان والوں کو پلاتے. تو ایسے عظیم انسان جو بوڑھے یہودی کا خیال کرتا تھا، دیکھ کر اس آہستہ چلتا تھا، تو وہ اس پہ کے دل پہ کیا گزری ہو گیا. اس کے خاندان کے بچے، ہاں، حضرت ابراہیم، حضرت بنو ہاشم کے خانوادہ، کہیں 3 سال کے بعد وہ معاہدہ جو لکھ کر لگایا گیا تھا، معلقہ جس کو کہتے ہیں، لٹکایا گیا تھا کعبے کی دیواروں سے، وہ اس کو مگڑی کھا گئی.
اور وہ معاہدہ دشمنوں سے جو ہوا تھا ختم ہو گیا. پھر وہ لوگ شہر میں آئے. یہ مصیبتوں کے مقابلے میں بھی طائف کی مصیبت زیادہ تھی، کیونکہ رسول اللہ کا کہنا ہے میری تکلیف زیادہ تھی. اور آپ کے صحابہ کا کیا حال تھا؟ تکلیف صرف محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی جا رہی، آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھیوں کو بھی دی جا رہی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وقت ان کا آقا ان کے سینے پہ بیٹھ کر پھٹی ہوئی جوتیوں سے لے کر ان کے گالوں پہ تھپڑے مارا تھا. اور ایسا اندازہ ہو گیا کہ اب یہ گزر چکے ہیں، پاس انتقال ہو چکا ہے. ایک کپڑے میں ڈال کے بنو تمیم کے لوگ ان کو لے گئے ان کے خاندان کے پاس، پانی کے چھٹکارے دیے تو آپ بیدار ہوئے. بیدار ہو کے ماں اس وقت تک کافر ہی تھیں، مسلمان نہیں ہوئی تھیں. ہمارے بھی مائیں کیسے ان کی مرضی کے خلاف ہوا تو کیسا کرتے؟ ہاں، جا رہے ہیں وہی دوست کے پاس، پھر مارا کھا رہے ہیں ان کی دوستی کر کے، بولتے نا ایسا ہوتا نا. تو ایسی ان کی والدہ بھی جو ہے، کیا ہو گیا تم کو؟ ذرا دودھ تو پی لو، پانی تو پی لو. نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے دوست محمد رسول اللہ کیسے ہے. یہ بے چینی کس کی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی. اور اسی لیے ان کا لقب صدیق ہوا کہ انہوں نے معراج کی بغیر حضور سے پوچھے کہ تصدیق کر دی. تو حضرت ابو بکر صدیق کا وہ مقام. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی گیا جس کے خلاف رسول اللہ نے فیصلہ دیا کہ اس کا گردن کاٹنی چاہیے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف اپیل کس سے کرا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کر رہا. تو حضرت عمر گئے، جو حضور کے فیصلے کے خلاف فیصلہ مانگنے آیا اس کی سزا یہی ہے، بلکہ اس کو وہیں کا وہیں قتل کر دیا. سخت مزاج کے تھے، وہیں اس کو قتل کر دیا کہ حضور کے فیصلے کے خلاف تم اپیل کرنے ہمارے پاس. یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو کتنی محبت تھی، حضرت ابوبکر صدیق کو کتنی محبت تھی، حضرت عمر فاروق کو کتنی محبت تھی کہ حضور کے فیصلے کے خلاف کوئی دوسرا فیصلہ دے نہیں سکتا تھا. حضرت عثمان غنی مدینے میں حال میں ابھی بھی ہے. باغ شمسیہ سے ذرا آگے گئے تو ایک کنواں، بیر عثمان، بیر کہتے ہیں کنویں کو. تو انہوں نے خرید کر کنویں کو کیا تھا. پانی کی سخت قلت تھی مدینے میں، ایک دن مسلمان لیتے، ایک دن یہودی لیتے. یہ عدل، یہ انسانیت پر احسان. یہ لوگ صبح ان مقامات کو نہیں پہنچے. خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، حضرت ابوبکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا لقب ہے کہ ایک مرتبہ بنین سے زمانے میں جو کپڑا ہوتا پہنتے تھے، آپ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے اس انداز سے لیٹے ہوئے دیکھنے کا کیا کہا؟ اے ابو تراب، ابو تراب. محبت سے اللہ کے رسول نے حضرت علی کو آواز دی. اور ان کا خطاب دوسرا کیا ہے اس کے اپوزٹ؟ حیدر کرار، پے بپے ضربیں لگانا. حضرت علی کا مقام جو ہے پے بپے. اور آپ کے جو القابات ہیں علم کے تعلق سے، جی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں صحابہ جو ہے ان کی قربانیاں ایسی ہیں کہ تاریخ میں محفوظ ہیں. ان کو ایسا مقام عطا کیا گیا. تو
محبت کا تقاضا تھا کہ ایسے نبوت کے ایسے زمانے میں جب نبوت کو ہو کر 11-12 سال ہو گئے. ایک تو ابھی میں آپ کو گھاٹی کا واقعہ سنایا، گھاٹی میں کس طرح سے مصیبت گھیرے رہے، اور آپ واپس آئے تو سب سے پہلے کس کا انتقال ہوا؟ آپ کے چاہنے والے، آپ کی پرورش کرنے والے حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا. حضرت ابو طالب کے انتقال سے کون ابو طالب؟ یہ حضرت ابو طالب وہی ہیں جب مکے کے دشمن عتبہ بن شیبہ اور ولید مغیرہ اور دیگر بڑے بڑے لوگ 4 مرتبہ 4 وفد جو ہے حضرت ابو طالب کے پاس بھیجے کہ تم جو ہے اپنے بھتیجے کو سمجھا دو ورنہ ہم کو اجازت دو کہ ہم ان کا قتل کر دیں. تو بھتیجے کے بارے میں یہ تاثرات دے کے ابو طالب پریشان ہوئے اور ابو طالب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ بیٹے اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جس بوجھ کو میں سہار نہ سکوں، جس بوجھ کو اٹھا نہ سکوں. کیا بوجھ؟ تمہارا قتل. اتنے عزیز تھے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کو اتنے عزیز تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ خبر دی گئی ابو طالب کو کہ بھائی تمہارے بھتیجے کی بہت ہو گئی، اب ہم ان کو قتل کر دیں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چچا جان نے یہ کہا بیٹے مجھے اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جس کو میں نہ اٹھا سکوں کہ تمہارا قتل ہو جائے اور میں تم کو بچا نہ سکوں، ایسا بوجھ مجھ پہ نہ ڈالو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صفت ارادے کے ساتھ، اس پہاڑی عزم کے ساتھ، اگر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دو کہ ایک سر ماؤں اپنے مشن سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یہ ایمان، یہ قوت، چاہے میں اس راستے میں قتل ہی کیوں نہ ڈالا جاؤں. یہ جواب سن کر ابو طالب اپنے بھتیجے کا سوال سن کے اس استقلال، استقامت کے ساتھ خاموش ہو گئے. لیکن چند دنوں کے بعد آپ کا انتقال ہوا اور حضرت علی کو مکے کے ماحول میں بڑا سہارا تھا حضرت ابو طالب کا، لیکن آپ کے کہنے کے باوجود آپ ایمان نہیں لائے. تو لیکن حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے جنازے کے ساتھ گئے، تدفین میں حصہ لیا، اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ سال میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ان کا انتقال ہونے کے چند ہی دنوں کے بعد بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا داغ مفارقت دے گئیں، جن سے 4 لڑکیاں آپ کو تولد ہوئیں اور ایک لڑکا بھی بچپن میں ہی گزر گیا. تو ان کا بھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا. ایک ہی سال میں گھاٹی کی مصیبتیں اٹھا کر آئے ہیں مکے میں. پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا اور پھر جو ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا. کون بی بی خدیجۃ الکبریٰ؟ پہلی ام المومنین، پہلی ام المومنین جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ہرا سے نکل کر آپ گھر کو آئے کہ زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ، مجھے خوف آتا ہے، مجھے خوف آتا ہے. تو ڈھارس دینے والی کون تھی؟ بی بی خدیجۃ الکبریٰ. نہ صرف ڈھارس دی بلکہ اپنی دولت مند خاتون تھی وہ، مکے کی تجارت میں خوب مال کمایا تھا. تو اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، غریبوں اور مصیبت زدوں کے لیے بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے خزانے جو ہے کھول دیے، حضور پر سے نچھاور کر دیے. ان کا بھی انتقال ہوا. اب آپ بالکل تنہا ہو گئے. دادا تو پہلے ہی گزر گئے تھے، باپ بھی پہلے گزر گئے تھے، جی بیوی بھی پہلے گزر گئی تھی، ابو طالب گزر گئے. ہاں بالکل ایسا معلوم ہو رہا ہے
کہ کوئی نہیں ہے جو عارضی سہارے ہیں. ارے کوئی نہیں تو کیا ہوا, کم سے کم بھتیجا تو ہے, بیٹا تو ہے, بھاوش تو ہے, تو فلاں تو ہے. ہم یہ کمزور سہارے دیکھتے ہیں. اصل سہارا کون ہے؟ اللہ کا سہارا. جو نظر آتے ہیں اپنے, جو نظر نہیں آتا نہیں اپنا. امجد حیدرآبادی کا شعر ہے, جو نظر آتے ہیں نہیں اپنے, جو ہے اپنا نظر نہیں آتا. تو ہمارا کیا ہو گیا, زیادہ انحصار عارضی سہاروں پہ ہو گیا ہے. مستقل سہارا جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے. تو بی بی خدیجہ الکبریٰ کی یہ قربانیاں اللہ کے رسول کبھی نہیں بھولے. مکہ ہجرت کیے, مکے کو فتح کرنے کے لیے 9 ہجری میں واپس آئے. لوگ سمجھے اعلان تو یہ ہو رہا ہے کہ جو ابو لہب کے ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہوا اس کو آج امن ہے. من دخل دار ابی سفیان فہو اجل, اس کو بالکل آزادی دی جا رہی. کیوں؟ اتنا ہی نہیں, اب رات میں مغرب ہونے کے بعد مکے میں لوگ بول رہے ہیں اے اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس آئیں, ہمارے پاس آرام کریں. تو آپ نے کہا نہیں, ڈیرے لے کے چلو جنت المعلا میں جہاں ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ مدفون ہیں, وہاں جا کے رات آپ نے وہاں گزاری. یعنی آپ نے اپنی ابتدائی احسانات کو نہیں بھولا جو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے دیے, اس کو بھلا نہیں دیا, یاد رکھا اس کو. اور اس کا بڑا تاریخ میں ایک مقام یہ آیا کہ آپ نے اس رات, پہلی رات مکے کے فتح ہونے کی پہلی رات, وہاں پر حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے, جو مکے کو گئے ہیں جا کے دیکھ سکتے ہیں بی بی خدیجہ الکبریٰ کی مزار کہاں ہے. وہ آپ ایک ہی ام المومنین ہے جو مکے میں ہے, باقی سب جو ہے جنت البقیع میں. تو یہ مصیبتیں مکے کی زندگی کے اندر جو آ رہی تھیں, آپ نے سنا کہ کس طرح سے آپ نے اس کا مقابلہ کیا. اب ہم لوگوں کو کیا ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا اسلام, کوئی ایذا نہیں پہنچنا, کوئی تکلیف نہیں پہنچنا, بہت ہی نازک مزاج ہو گئے ہم لوگ. بکری کی سی معصومیت آ گئی, وہ شیروں کی طرح رہنا نہیں آ رہا. ہم کس کی قوم ہیں؟ وہ ساری محمد رسول اللہ کے نام لیوا ہے. حضرت علی اور سارے صحابہ کی ہم عزت کرنے والے ہیں, ہم ان کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں. تو آج یہ جو ہماری پریشانیاں نظر آ رہی ہیں, ہم جو ہے روب زوال جو نظر آ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت, جینے کی تمنا. جب تک ایثار اور قربانی سے کام نہیں لیتے بات آگے نہیں بڑھے گی. یہ تو مکے کے واقعہ سنایا. آپ مدینہ آئیے, مدینے میں آپ جو ہے 27 غزوات میں حصہ لیا ہے. 27 کتنے 10 سال کی عمر, 10 سال کے پیریڈ میں مدینے آنے کے بعد تو گویا ایوریج ہر سال کا 2.7 بنا. اور ہم آرام سے اللہ تعالی بہترین کھانا ہونا, بہترین, ہاں ہے کیا کھاؤ نہیں بولتے حضرت؟ نہیں بولتے ہیں کھاؤ بول کے, لیکن کیا اعتدال ہونا, اعتدال چاہیے. اگر 10 میٹھے بنا رہے ہیں, 2-3 قسم کی بریانیاں بنا رہے ہیں, تو پھر وہی حالات میں ہیں جو 1948 سے پہلے مسلمان تھے. 1948 سے پہلے حیدرآباد کے مسلمانوں کی حالت تھی. آج اللہ میاں تھوڑی خوشحالی دیا, مڈل ایسٹ کی طرف سے آئے, اب وہاں کی بھی حالات اچھے نہیں ہیں. تجارت کرنا تو ہم کو پہلے سے نہیں آتا, زراعت کرنا ہم کو نہیں آتا, کیا کریں گے؟ نوکریاں نہیں مل رہی, نوکریاں نہیں ملتے.
تو ہم جو ہے مسلمان کل کا نہیں سوچتے، آنے والے کل کا نہیں سوچتے، آج کا سوچتے. آج ہمارے کو کھانے کو مل رہا ہے تو بس. تو برادران عزیز، یہ بولتے اس کو کچوں کے لگانا. تقریر تو دوسری ہو رہی مگر دوسری باتیں اب سے آپ کو سے سوچنے کا ایک ڈھنگ، سوچنے کی بات. ہمارے عارف الدین صاحب اخبار میں دیتے نا، ذرا غور کیجئے، بلکہ چھوٹا سا ایک بیدار ہو جاؤ. بہادر یارجن کہا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ میں سوتوں کو بیدار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں مردوں کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو ہمارے نوجوانوں کو وہ تعلیم دلانا ہوگا. موت تو ایک دن ہی آتی ہے، ایک ہی بار آتی ہے، بار بار نہیں آتی. لہذا ہم اپنے نوجوانوں کو ڈرپوک نہیں بنانا، ڈرپوک نہیں بنانا. حضرت علی کی مثال کیسی ہے آپ کے سامنے، صحابہ کرام کی کیسی. حضرت خالد بن ولید کتنے زخم لگ گئے مگر مجاہد رہ کے ہی انتقال ہوا، شہید نہیں ہوئے. تو موت تو ایک ہی وقت آتی ہے. ہوا یہ کہ 27 غزوات رسول اللہ نے مدینے میں لی اور 66 سرائے کس کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ بنفس نفیس شریک نہیں ہوئے. اتنی جنگیں ہوئے اور سورہ احزاب، سورہ توبہ، سورہ انفال یہ پڑھیے، اس میں کتنا جہاد کے بارے میں، اپنی دنیاوی زندگی کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں. کوئی ضیاء الدین نیّر صاحب یا اسماعیل صاحب، ضیائی صاحب نہیں بول رہے ہیں، قرآن پاک میں لکھا. اور ہم کو اس کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے. نبی آئے، کتابیں لائے اور تم لوگوں نے اس کا استفادہ نہیں کیا. تو جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں دشمن جو ہے پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے آیا، ابو دجانہ اپنی پیٹھ کو رسول اللہ کی پیٹھ پر لٹا دیتے ہیں تاکہ تیروں سے بچائیں، محمد رسول اللہ کو تیروں سے بچائیں. ایک صحابی جب ہی مسلمان ہوئے تھے چھوارے کھا رہے تھے. چھوارے بولے تو کھجور، سکے کھجور اچھالتے نا، آپ آج کل پھینک رہے نہیں، تقسیم کر رہے ہیں. تو وہ ان کو بولے، وہ صاحب کو ایک نماز بھی نہیں پڑھے تھے نبی. تو انہوں پوچھے کیا میں شہید ہو جاؤں گا تو کیا مجھے فوری جنت میں بھیجیں؟ ہاں، آپ شہید ہوتے ہی ادھر آپ جنت میں چلے جائیں گے. کہتے شاید چھوارے جو ہاتھ میں تھے پھینکے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. تو یہ سب قصے آپ بولیں گے تاریخ اسلام پڑھا دیں کیا؟ نہیں، اقبال کے اس میں ہی ہے، یہ سب اقبال کے سبق میں ہی ہے یہ سب چیزیں. تو مدینے میں جو ہے پھر وہ خاتون دوڑ کر آ رہی تھی غزوہ احد کے بارے میں کہ خبر مدینے میں اڑی ہے کہ وہ کیسے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. لوگوں نے کہا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، آگے بڑھنے بعد آپ کا شوہر شہید ہو گیا اور آپ کا بھائی شہید ہو گیا. سب جان دو میرے سرکار کیسے ہیں. یہ پوری مال قرآن ماجد میں جو آتا ہے، ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت سرکار سے ہونا، جبھی ہمارا ایمان مکمل، ادروائز نہیں. قرآن میں کہہ دیا گیا ہے، قرآن میں ہے نا صاحب؟ ہے نہیں؟ حافظ صاحب ہیں. تو اب چونکہ ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا، ابھی بہت سارے پوائنٹس ہیں، ابھی ٹائم ہے. ہاں، تو
ہم اس سبق سے اب تک جو میں بات آپ سے کیا، گفتگو کیا، اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں معراج کا زمانی پہلو ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ جب آزمائش انتہا کو پہنچ جاتی ہے، جب مصائب کا ہجوم ہوتا ہے، جب ظلم و ستم اب معراج کو پہنچ جاتے ہیں، کہیں جا کر معراج کا مقام آتا ہے۔ یعنی سرکار اور صحابہ جو 13 سال مکی زندگی کے اندر حبشہ بھی گئے، طائف بھی گئے، سب جو مصیبتیں اٹھائی ہیں، ان سب کی مصیبتیں اٹھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، بلا شبہ مشکلوں کے بعد آسانیاں ہیں۔ پہلے مشکلیں آتی ہیں تو آپ اور ہم بعض وقت سنتے اللہ کے رسول اتنے اللہ کو پیارے تھے، آپ دعا کرے تو اللہ میاں فوری سن لیتا تھا، کیوں نہیں کرے؟ یہ سوال کیوں ہماری جان دیو بول کے بیٹھے یہ لوگ؟ تو بات یہ ہے کہ یہ اضطراری بولتے اس کو، اضطراری، الف زوات توئے اضطراری، یہ اضطراری کیفیات تھیں نہیں، بلکہ یہ اللہ کے رسول نے خواہش کی تاکہ اپنی امت کو ایک راستہ بتائیں کہ زندگی میں جینے کا کیا راستہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ ورنہ معجزے ہو جانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسا اپنی قوم کو لے کے چلے گئے تھے، پانی میں ڈبا دیے تھے، اللہ میاں ایسا کیوں نہیں کرے؟ اللہ میاں ویسا بھی کرتے، لیکن ساتھ ساتھ آزمائش کے لیے ہم کو یہ مقام ملتا ہے، بغیر کسی قربانی کے مقام نہیں ملتا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کا اعلیٰ مقام پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی عزیز ترین شے خدا کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ قربانی بولے تو صرف 10 ذی الحجہ کی نہیں، صرف مینا کے میدان کی نہیں، بلکہ ہم کو قربانی ایثار یعنی اپنا وقت، اپنا دھن، اپنی جوانی، اپنی صلاحیتیں، اپنی تحریری صلاحیت، اپنی تقریری صلاحیت، سب کو اسلام کے لیے وقف کر دینا، اسلام کے لیے دینا۔ ہم کیا ہے صرف دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم بہترین جرنلسٹ بن جائیں گے تو واہ واہ دنیا میں ہو گئی، بس ختم، کام ختم ہو گیا۔ ارے حق بات بیان کر، جرنلسٹ ہے دنیا میں جو حق بات ہو رہی وہ بیان کر، وہ جھوٹ کیوں بولتا؟ کیوں؟ اس کو خدا کے سامنے جواب دہی کا تصور نہیں، اس کے خدا کے سامنے یہ غلط رپورٹنگ کر رہا ہے، اس کو ڈر ہی نہیں ہے اس کو۔ کیوں؟ ہم نے بتایا ہی نہیں اس کو کہ اسلام میں کیا ہے، اس طرح سے موت آتی ہے تو موت کے بعد تمہارے سے سوالات کیے جائیں گے، یہ سب بتایا گیا کیا؟ نہیں بتایا۔ اس کی ذمہ داری کون؟ ہم سب ذمہ۔ کیوں؟ کہ یہاں کے بادشاہ 224 سال حکومت کرے، قلی قطب شاہ کے خاندان والے 250 سال حکومت کرے، 500 سال حکومت کرنے کے باوجود بھی لوگوں کو نہ اسلام پیش کرے نہ اسلام پھیلائے۔ وہ نارتھ انڈیا میں جو ہونا وہاں بھی وہی ہوا، تو لیکن ہم کو اپنا بدلنا چاہیے۔ ہمارے سابق حکمران نہیں کیے، لیکن ہمارا یہ کام ہے کہ دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی کے لیے کیسی زندگی کی اللہ کو مطلوب ہے۔ آج کل ہمارے پاس بعض علماء آپ کے تصوف کے ماننے والے، پہلے کیا ہوتا تھا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے کہ ایک سالک کس کو بولتے؟ مرید کس کو بولتے؟ ایک مرشد کے سامنے زانو ادب طے کرنے والے کو بولتے، زانو ادب طے کرنے والے کو بولتے۔ جب زانو ادب طے کر لیتا ہے تو اس کے بعد مرشد کیا کرتے تھے؟ جا کے گھر میں بیٹھو نہیں بولتے تھے، میدان عمل میں جا اور انسانیت کی خدمت کر، اور انسانیت کی خدمت کر۔
حضرت شیخ عبدالجابر فرماتے ہیں ایک صالح خانقاہی نظام تزکیہ و تربیت کے بعد مخلوق کی جانب مامور من اللہ ہوتا ہے، مامور من اللہ، اللہ کی طرف سے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو اب میدان میں نکلنا، گوشے تنہائی میں نہیں رہنا۔ وہ بہت اچھا مشہور شعر میں اکثر پڑھتے رہتا ہوں نا، آپ کو بھی سنایا ہوں، کئی وقت سنایا ہوں، کیا ہے؟ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی۔ خلوت کیا ہوتی ہے؟ رات کو تہجد کو اٹھنا، ٹھنڈا پانی رہا تو بھی غسل کرنا، وضو کرنا، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، سورہ یاد کرنا، قرآن سنانا، یہ سب علامہ اقبال بھی کرتے تھے، علامہ اقبال بھی یہ کرتے تھے، ان کی زندگی میں تھا۔ مگر میں ان کو وہ نہیں بنا دے رہا ہوں مرشد یا بڑے مقام پہ، نہیں، وہ بھی انسان تھے ہمارے، ہم غلو نہیں کر رہے ہیں کسی بات میں۔ تو یہ ہے خودی کی خلوتوں میں کبریائی، اللہ سے لو لگانا، کبریائی، اللہ سے راستہ۔ وہ رات کا جو تعلق باللہ رہے گا وہ دن میں جو ہے انسانیت کی خدمت کے کام آئے گا۔ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، مصطفائی کیا ہے؟ بانٹنا، چیزوں کو دینا۔ اور آپ کیسے مصطفائی تھے؟ ایسے تھے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ یہ ہے مصطفائی۔ ہم کیا ہے، بازو کا پڑوس بھوکا ہے یا کھارا نہیں دیکھتے؟ کیسا پھیلے گا اسلام؟ 15% پرانے آندھرا اور تلنگانے میں مسلمان رہتے تھے اور 85% غیر مسلم۔ ان کی زبان ہم کو آتی نہیں، ہم ان کو اسلام پیش کرتے تھے۔ سارے ہماری خود غرضی دیکھیے، بڑی سے بڑی تنخواہ ہونے کے لیے، پگاڑ بڑی ہونے کے لیے سب کچھ کرنے تیار ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس طریقے سے ہم تعلیم حاصل کریں کہ 85% غیر مسلموں کو بھی ہم مشرف با اسلام کریں گے، ہمارے بھائیوں کو دوزخ کی آگ میں جانے سے بچائیں گے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور تمہارے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو برادران عزیز، چاہے مسلک کے چکر میں مت جائیے، آپ مسلک کے بارے میں بہت اچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا۔ کیا کہا معلوم ہے انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو باتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس اختلاف۔ اب ایک صاحب بولے بھائی عصر کی نماز کے بعد میں تلاوت کر رہا تھا، سجدہ تلاوت آ گیا، اب سجدہ تلاوت کروں یا نہیں کروں؟ ٹھیک ہے، معلوم کیجئے، آپ سجدہ تلاوت کرنا چاہیے۔ آپ نے کوئی اطمینان ہونے کے لیے اہل عالم کے پاس جائیے، معلوم کیجئے، مت لڑتے مت بیٹھیے۔ یہ مسجد میں ان کا داخلہ بند، وہ مسجد میں ان کا داخلہ بند، یہ نہیں ہوتا۔ یہ کام ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے، بہت ہی محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں کے مزاج کو بدلنا ہے۔ تو آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ انہوں نے کہا مسلک کا اختلاف رحمت ہے۔ اگر ایک ہی مسلک ہوتا، سب کو پابندی کرنا پڑتا تو مشکل ہوتا۔ اب کیا ہے، حنفی فقہ کے اندر ایک فوجی غائب ہو گیا، 90 سال تک بھی واپس نہیں آیا، وہ بڑی ماں انتظار کرتے بڑھنا، انہوں آئے تو شادی کروں گی بولے۔ 60 سال 60 جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تصدیق کر رہے اس بات کی۔ تو ایسی فقہ میں جو بہت زیادہ ناہمواریاں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے آسان بنانا چاہیے، نہیں تو آپ بولیے ایک آدمی انتظار کرتے بیٹھے بولے تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ رحمت ہے ہمارے لیے اگر مسالک کا اختلاف پایا جاتا ہے تو، کیونکہ ہم آسان چیز کو اختیار کر سکتے ہیں،
آسان چیز کو اللہ نے دین کو آسان بنایا. الدین یسرن, دین آسان ہے, تم لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا. تو ایک چیز پہلے جو رہ گئی تھی اس میں حضرت عبدالعزیز نے کیا اچھی بات کہی ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ صحابہ ہو کہ صحابیات میں فروعی مسائل پر اختلافات نہ رونما ہونا, کیونکہ فروعی مسائل میں صحابہ کا ایک ہی قول ہوتا تو لوگوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی. صحابہ اکرام اور ائمہ تھے جن کی پیروی ہم سب کرتے ہیں اور باعث فلاح و نجات ہیں. اسی بنا پر اگر کوئی شخص کسی بھی صحابی رضوان اللہ تعالی علیہ کے قول پر عمل کرے گا تو اسے سنت تصور کیا جائے گا. لڑتے نہیں بیٹھنا, اللہ میاں اس کو پوچھنے والے نہیں ہیں. تو یہ ایک بات آپ یاد رکھیے. اور دوسرے جو صحابہ کا اور کتنے اچھا لکھا کسی نے, لیکن اس محبت کا ثبوت جانثاری کے انداز سے دیا گیا. کون؟ اللہ کے رسول کے صحابہ. رسول اکرم سے سچے عشق اور محبت کے اعلیٰ نمونے صحابہ اکرام کی زندگیوں میں پائے جاتے ہیں, اور کہاں مل سکتے ہیں ان سے ہٹ کر. لیکن اس محبت کا ثبوت جانثاری کی جس انداز سے دیا گیا وہ قابل غور ہے. یہ بلال حبشی تھے جن کی ازاں عشق کا ترانہ بنی. یہ عشق کا ترانہ, اللہ اکبر جو دیتے ہیں, محبت کا ترانہ ہے. یہ صدیق تھے کہ جب عتبہ بن ربیعہ نے ان کے چہرے پر پھٹے ہوئے جوتے پیہم ضربیں لگائیں اور سینے پر سوار ہو کر اس قدر زد و کوب کیا کہ ان کی حالت نازک ہو گئی اور ان کے لوگ ان کو اٹھا کر لے گئے. تو یہ باتیں جو آج مختصراً انداز کہی گئی ہیں, اس کو یاد رکھیے. خصوصاً نوجوانوں سے گزارش ہے اپنے مطالعے کو بڑھاتے رہیے, اور اگر کوئی اہم سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.